میں ایک جملہ آپ کے بارے میں یہاں عرض کروں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی کی کیفیات لائے ہیں. اگر تھوڑا سا اگر وقت ہو نا آپ کے پاس تو تیسری حدیث پاک اس کی پڑھیے گا. وحی کی کیفیات کیا تھی؟ قرآن عزیز جو ہے نا کلام، یہ کلام دو طرح سے ہے. ایک ہے کلام نفسی اور ایک ہے کلام لفظی. یہ بات آگے آئے گی ساری کی ساری. کلام لفظی سے مراد یعنی قرآن عزیز وہ الفاظ اور نقوش کا مجموعہ، الفاظ اور نقوش کا مجموعہ جو اس وقت قرآن عزیز مصحف شریف کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، یہ کلام لفظی ہے. لیکن جس وقت مراد الہی سے یہ قرآن عزیز کلام کے طور پر جناب حق سے صادر ہوا تھا، اس وقت الفاظ کے ساتھ نہیں تھا. توجہ ہے، اس لیے کہ بات سمجھنے سمجھانے میں آپ اور میں الفاظ کے محتاج ضرور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا الفاظ کا محتاج نہیں. الفاظ کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ کے بارے میں ہمارے ائمہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں بندہ ما فی الضمیر جب بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہاں جو بات رکھتا ہے نا، وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، زبان منہ کے مختلف حصوں کو لگتی ہے تو وہ حروف بن کر ہوا کی پشت پر بیٹھتے ہیں اور ہوا پھر سننے والوں کے کان میں داخل ہوتی ہے. ان کو الفاظ کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ الفاظ. تو جناب والا ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا ان اشیاء کا محتاج نہیں کہ وہ اپنا کلام سمجھانے میں الفاظ کی محتاجگی اس کے بارے میں نہیں. یہ جب کلام صادر ہوا تو کلام نفسی تھا جس کی کیفیت سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ کیفیات آگے آئی ہیں وحی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کیسے نازل ہوتی تھی؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف کیفیات. قرآن مختلف کیفیات میں نازل ہوتا تھا. بسا اوقات ایسا ہوتا کہ شہد کی مکھیاں جس طرح بن بناتی ہیں، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے آپ، شہد کی مکھیاں جس طرح بن بناتی ہیں، حضور فرماتے ہیں اس طرح کی آواز آتی تھی اور میں سمجھ جاتا تھا میرے رب کا اب یہ پیغام آ رہا ہے مجھے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا مثل سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی ہلتی ہے، گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے، یا بہت بڑی کو زنجیر ہوتی ہے اس کو ہلایا جاتا ہے، جو آواز وہاں پیدا ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں اس طرح کی آواز آتی تھی اور میں سمجھ جاتا تھا رب العالمین کا یہ پیغام آیا ہے. گزارش سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ایک بڑی خاص کیفیت ہے وہ حدیث جبریل میں آپ پڑھا ہے. اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو انسانی شکل میں آتے تھے، انسانی صورت میں آتے تھے. حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں اکثر تشریف لایا کرتے تھے، اور دحیہ کلبی کا انتخاب اصحاب میں سے اس لیے تھا بھئی یہ صحابی سونا بہت تھا، بھئی اتنا سونا صحابی کہ اکثر چہرے پر نہ کپڑا ڈال کے رکھتا تھا بھئی کوئی جان سے ہی نہ جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی شکل صورت دیکھ لیتا نا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا تو جان سے جاتا تھا یا پھر جان سے جاتا تھا. بھئی سونا بہت تھا نا وہ. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے، لیکن اس میں حکمت الگ تھی. وہ حکمت کیا تھی؟ آگے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی وصول کرنی ہے نا تو حضور بھی بشری صورت میں چونکہ موجود ہے نا، اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام بشری صورت میں آیا کرتے تھے. یہ اس لیے تھا کہ وحی دینے میں اور لینے میں موافقت ہو جائے. اگر وحی وصول کرنے والے اس وقت بشری کیفیت میں بیٹھے ہیں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دحیہ کلبی کی صورت میں آ رہے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آ گئے. توجہ ہے؟ ہاں، یہ مولا علی قاری نے لکھا ہے مرقات میں سارا، کہتے ہیں کہ اصلی صورت میں آ گئے. اور اصلی صورت وہ 600 پروں والی، ایک بار اگر کھول دیں تو مشرق مغرب شمال جنوب سارا اپنے ایک بار میں سمو لیں اس کیفیت میں. اچھا، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اب جبریل امین علیہ السلام اپنی حقیقی اصلی صورت میں آ گئے ہیں تو حافظ علی قاری فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لباس بشریت چھوڑ کر اپنی حقیقت کے ساتھ باہر ہو کے ان سے وحی وصول کیا. یہ موافقت ضروری تھی وحی لینے والے اور دینے والے میں. اچھا، یہاں ایک مسئلہ حل کر دوں. بعض لوگ ہمارے ہاں اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا نہیں ہیں. تو سادہ سا یہ سوال ہے، ہمارا قرض ہے ان پر جناب والا، اگر حضور نور نہیں ہے تو بتاؤ جبریل امین علیہ السلام جب حقیقی صورت میں وحی لے کر آئے ہیں تو وحی کے لیے تو موافقت ہونا ضروری تھا. تو بتاؤ اگر حضور نیر بشر تھے تو پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خالص نور سے یہ خالص نور والی وحی کیسے قبول کیا کرتے تھے اگر حضور نورانیت نہیں تھی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وحی قبول کرنے کی کیفیات تھیں.